سر سب سے پہلے یہ بتائیے گا آپ کو کسی طرح کوئی معاملات بہتر ہوتے دکھائی دے رہے ہیں ملک میں سیاسی اعتبار سے، حکومت اور اپوزیشن یا بالخصوص نون لیگ اور تحریک انصاف کے درمیان؟ اصل میں بات یہ ہے کہ دو پارٹیاں ہیں، ایک حکومت ہے اور ایک اپوزیشن ہے۔ اب ایک وقت میں جب حکومت کا پلہ بھاری ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اپوزیشن کو بالکل ختم کر دیں، ان کے جتنے بھی بولنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے ہم جس سے کہتے ہیں ہم سوچ جو دانشور ہوتے ہیں، وہ سارے کہتے ہیں کہ جی یہ علاج تو یہ ہے کہ دوسری پارٹی ختم ہو جائے۔ جب دوسری پارٹی اوپر آتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ علاج یہ ہے کہ پہلی پارٹی ختم ہو جائے۔ بالکل۔ تو اس صورتحال میں میں نے تو ہمیشہ پہلے، جب آپ کو پتہ الیکشن سے پہلے میں نے نیشنل یونٹی گورنمنٹ کا ایک کانسیپٹ دیا تھا، جس الیکٹڈ نیشنل یونٹی گورنمنٹ، جس کا مطلب یہ تھا کہ تمام جو پولیٹیکل فورسز ہیں وہ آپس میں اکٹھے مل کے 5 سال کے لیے جو ہے ملک کے لیے کام کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، اور اپنی جو لائکنگز اور ڈس لائکنگز اور ایک دوسرے کے لیے ریئیکشنز سے ہم کو چھوڑ دیں، لیکن وہ انفارچونیٹلی نہیں ہو سکا۔ اب آج جو صورتحال ہے، اب یہ ہے کہ اب تک چونکہ حکومت کا پلڑا بھاری تھا تو حکومت صاحب جو تھی اس نے بالکل کوشش کی کہ روڈ رولر چلا کے جو ہے اپوزیشن کو ختم کر دے، مقدمات کے فیصلے بھی کروا دے، سب کچھ کر دے۔ لیکن اب جو میں دیکھ رہا ہوں کہ دوبارہ حالات جو ہیں وہ دوسرا رخ اختیار کر رہے ہیں۔ اب مجھے حکومت جو ہے وہ مزدحمل اور کمزور ہوتی بھی نظر آ رہی ہے، اور اس کے مقابلے میں اپوزیشن کا پلڑا جو ہے وہ اب تھوڑا بھاری ہو رہا ہے، اور اس کے ڈیفرنٹ انڈیکیٹرز جو ہیں جو ہمارے تھوڑا سا ملک میں بتائیے ہوا گا، کرتی ہیں کیونکہ وہ اب اس وقت نظر آ رہی تاثر تو یہ ہے کہ حکومت مزید مضبوط ہو رہی ہے۔ یہ جو فیصلے آ رہے ہیں، آج بھی 9 مزید ارکان قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کو نااہل کر دیا، 2 سینیٹرز کو، تو تاثر تو یہ ہے کہ حکومت مزید مضبوط ہو رہی ہے۔ تو آپ کو کیوں لگ رہا ہے کہ حکومت کا پلڑا جو ہے وہ اب اتنا بھاری نہیں ہے اپوزیشن کے یہ مقابلے؟ جو وہ اس پہ ایک شعر آتا ہے کہ آپ کے کچھ نظر آتے ہیں کچھ۔ دوسری بات یہ ہے کہ حکومتیں جب بھی، میں ماضی میں بے شمار حکومتوں کو دیکھ چکا ہوں، جب حکومت سمجھتی ہے کہ وہ الٹیمیٹلی پاورفل ہو گئی ہے تو اسی وقت وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، ایک گاڑی آپ چلاتے ہیں، گاڑی میں انجن جو ہوتا ہے وہ گاڑی کو ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے، انجن جو ہے دیٹ از گورنمنٹ، لیکن ایک بریک بھی ہوتی ہے چھوٹی سی، جس کی وجہ سے گاڑی جو ہے وہ کھڈے میں گرنے میں، ٹکر لگنے میں سے بچ جاتی ہے۔ تو جو جمہوری کانسیپٹس میں اپوزیشن از لائک اے بریک۔ اب وہ حکومت نادان جو اپنی بریک کا پورا نظام ہی فارغ کر دے، ایک ہتھوڑا پکڑ کے، بجائے کسی انصاف کے تقاضے پہ یا کسی جمہوری طریقے پہ کرنے کے بجائے ہتھوڑے سے بریک کو توڑ دے، تو اس کی گاڑی نے تو پھر ٹکر کھانی ہے۔ تو اب جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت کمپلیٹ ڈیمولیشن آف اپوزیشن جو ہے وہ کاؤنٹر بیلنس ختم ہو رہا ہے حکومت کا، اور اس کے بعد اس چیز کا بڑا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے، یا پورا نظام نہ الٹ جائے یا حکومت نہ الٹ جائے۔ اور جو آج کے آپ سارے اس وقت کے عوامل دیکھ رہے ہیں اس میں حکومت کے لیے مشکلات پیدا ہو رہی ہیں، اور اس کا احساس جو ہے حکومت میں بیٹھے ہوئے جو ان کے سینئر لیڈرز ہیں ان کو بھی ہے۔ میاں نواز شریف صاحب کو اس کا پورا احساس ہے کہ عوام میں، دیکھیں حکومت کہاں لوز کرتی ہے، حکومت کی عوام میں پاپولیرٹی نہیں۔ دیکھیں، حکومت کے لیے عوام کی سپورٹ از لائک واٹر فار فش، وہ مچھلی نہیں زندہ رہ سکتی جو پانی میں نہ ہو۔ اب جس حکومت کو پبلک کی سپورٹ نہ رہے وہ بیچاری کیا حکومت کرے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب حکومت کو پبلک کی سپورٹ نہیں ہوتی تو وہ ڈیڈ ویٹ بن جاتی ہے۔ ڈیڈ ویٹ جو ہے کوئی ادارہ زیادہ دیر تک کندھے پہ اٹھا کے نہیں پھر سکتا۔ تھرڈ چیز یہ ہے کہ جب پبلک سپورٹ بھی نہ ہو اور پھر اس کے ساتھ ڈیلیوری بھی نہ ہو، جب ڈیلیوری نہیں ہوتی تو اس کے بعد تو آپ بالکل ہی ڈیڈ ہو جاتے ہیں۔ تو اس وقت حکومت کو پبلک کی سپورٹ بھی نہیں ہے، وہ اپنی ڈیلیوری کے ذریعے پبلک کی سپورٹ مسٹر بھی نہیں کر سکی، اور ایٹ دی سیم ٹائم انہوں نے
ملک کے لیے بھی کوئی ایسا انیشیٹو نہیں لیا کہ ایکسپورٹس بڑھ گئی ہو, ملک کے اندر بے روزگاری کم ہو گئی ہو, ملک کے اندر خطے غربت سے نیچے لوگ کم ہو گئے ہوں. ہر چیز جو ہے وہ نیگیٹیولی رائز کر رہی ہے ادر دین دا ایڈورٹائزمنٹ, اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایپس جنہیں وہ انٹروڈیوس کریں. میں نے تو کل بھی کہا تھا کہ بجلی کے بل کی ایپ آ گئی جس کو دیکھ کے عوام کا ویسے ہی دل فیل ہو جائے. اچھا سر, مطلب یہ آپ نے ہے کہا کہ کہ اور کاشتکاروں کے جی ساتھ کیا ہو گیا. آپ دیکھیں تاجروں کے تینوں بڑے ایریاز کے چیمبرز جو ہیں وہ آ کے اسلام آباد بیٹھے ہوئے ہیں. پورے ملک کے جو ہے کاشتکار آ کے اسلام آباد بیٹھے دعائیاں دے رہے ہیں. لاہور جو کہ اسٹرانگ ہولڈ تھا پی ایم ایل این کا, کراچی جو کہ اسٹرانگ ہولڈ تھا پیپلز پارٹی کا, وہ دہائیاں دے رہا ہے حکومتوں کے خلاف. تو اور پریس کانفرنسز کر رہے ہیں اوپنلی. جو ہے تاجر بیچارہ تو بڑا ڈرپوک ہوتا ہے, وہ تو حکومت کے خلاف بولتا بھی نہیں ہے, بول رہے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ جب سانس نکل رہا ہوتا ہے تو ہر کوئی بولنا شروع کر دیتا ہے. نہیں تو سر تو لہٰذا آپ نے دو یہ جو پاسبلٹیز حالات کا ہیں ذکر یہ کیا. آپ نے کہا حکومت کہ کے لیے اچھے انڈیکیٹرز نہیں ہیں. ٹھیک ہوگا. آپ نے سر دو پاسبلٹیز کا ذکر کیا. آپ نے کہا کہ جب ایسا ماحول بن جاتا ہے جو آپ کے نزدیک اس وقت ملک میں بن چکا ہے, تو دو خطرات ہوتے ہیں, یا تو حکومت کے گرنے کا خطرہ ہوتا ہے یا سسٹم ہی, پورا نظام ہی گر جاتا ہے. آج جو ماحول ہے, آپ کو کیا لگتا ہے جو انڈیکیٹرز آپ نوٹ کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, اس کے بعد آپ کو حکومت کے گرنے کا خطرہ ہے یا اس سسٹم کے گرنے کا خطرہ ہے؟ دیکھیں میں پاکستان کے اندر ایک انتہائی حساس پولیٹیکل آبزرور, کیونکہ میں خود پالیٹکس میں سے نکلا ہوا ہوں, اس لیے میں سیاسی حالات کو بہت حساسیت کے ساتھ دیکھتا ہوں اور غیر جانبداری سے دیکھتا ہوں. ہمارا جو سیاسی دانشور ہیں ان کا پرابلم یہ ہے کہ ان کی لیننگز بن جاتی ہیں کہ جی میں رائٹ ایک پارٹی کے ساتھ ہوں, آپ دوسری, تو مجھے ادھر گرین نظر آئے گا. میں دونوں کے درمیان میں کھڑا ہو کے دیکھتا ہوں, اس لیے میں سب سے پہلے دیکھ لیتا ہوں کہ کیا ہونے جا رہا ہے. میں نے ڈے 1 پہ کہا تھا اور میرا یہ سٹیٹمنٹ تھی کہ عمران خان ڈیل نہیں کرے, ہاں ڈائیلاگ کرنا چاہیے. ڈیل آج تک نہیں ہوئی اور یہ میری پریڈکشن تھی. دوسرا, میں نے الیکشن والے دن کہا تھا کہ جو آپ عوام میں پاپولر نہ ہوں تو اس ڈیڈ ویٹ کو زیادہ دیر تک ادارے اٹھا کے نہیں پھرا کرتے. آپ سمجھیں اس چیز کو اور پرفارم کریں. نہیں, اب جو صورتحال ہے, یہ جو دو آپشنز جن کی آپ نے بات کی, میرا یہ خیال ہے کہ حکومت کے اوپر اپوزیشن کا دباؤ اب بڑھنا شروع ہو جائے گا. دیکھا جی, انہوں نے سپریم کورٹ میں لیٹر لکھ دیا, نیب کے لیے لیٹر لکھ دیا, چینی کا سکیم آ گیا, ٹھیک ہے جی, پبلک کے اندر جو ہے ڈیفرنٹ ایشوز کھڑے ہونے شروع ہو گئے, ٹریڈرز کھڑے ہوئے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ پہلی قسط میں تو حکومت کے اوپر ایک پریشر بلڈ ہوگا اپوزیشن کا اور ملک کے جو ڈفرینٹ نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز ہیں ان کی طرف سے. اب اس کو اگر حکومت رسپونڈ کرتی ہے تو پھر ایک ڈفرینٹ صورتحال بنے گی. اگر حکومت پھر اس کے اوپر بھی رولر لے کے نکل آتی ہے اور بلڈوزر لے کے جو ہے وہ سب کے سروں سے گزرنے کی کوشش کرتی ہے تو اس سے پھر ملک کا نقصان ہوگا میرے خیال. تو اس میں تو آپ کیا اس ٹائم لائن وقت کیا دیکھ رہے ہیں سر اس سارے معاملے کے لیے؟ آپ کے نزدیک کیا ٹائم لائن ہے؟ مطلب اب حکومت کو اقتدار میں آیا اب ایک اچھا خاصا عرصہ ہو گیا ہے. سیکنڈلی جو آپ نے کہا کہ اپوزیشن کے جو پریشر ٹیکٹکس ہیں, جو وہ خطوط لکھے جا رہے ہیں, نیب تو کنٹرول میں ہے حکومت کے مکمل طور پر. سملرلی اگر عدلیہ کی بات کریں تو عدلیہ کے اوپر بھی اس کی جو حیت کی تبدیلی ہے اس کے بعد کافی سوالات اس کے اوپر بھی اٹھ رہے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ ان اداروں کے اوپر یہ جو خطوط ہیں ان کا کوئی پریشر حکومت کی طرف جائے گا؟ بہت اچھی ہے ادھر آپ کا جو ویری کریٹیکل آبزرویشن. میں اس میں آپ کو یہ پتا, جب 26ویں ترمیم ہوئی تھی نا, میں واحد بندہ تھا جس نے چیخ کے حکومت کو کہا تھا یہ آپ اپوزیشن کے خلاف نہیں کر رہے, اپنے خلاف کر رہے. اور ہم بچپن سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ وہ گنبد کی صدا ہوتی ہے جو خود ہی انسان کو سننی پڑتی ہے. یہ وہ گڑھا ہوتا ہے جس میں خود ہی آپ نے گرنا ہوتا ہے. اور جمہوریت ہی اور جمہوری ادارے ہی وہ فیسیلیٹیشن ہوتی ہے, وہ سپورٹ ہوتی ہے جو حکومت کے لیے بھی ہوتی ہے اور اپوزیشن کی. انصاف وہ ایلیمنٹ ہے جو زندگی دیتا ہے پورے جمہوری پروسیس کی. تو اس لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ادارے حکومت نے اپنے کنٹرول میں کیے ہیں وہی اسی کے کنٹرول میں نہیں رہتے جب وقت بدلتا ہے. وجوہات آپ کو اب جو ہے ایسی سچویشن میں
ٹائم لائن اس لیے نہیں دوں گا کہ مجھے اس وقت یہ محسوس ہو رہا ہے کہ پی ایم ایل این کی جو لیڈرشپ ہے نواز شریف صاحب کی شکل میں وہ بہت زیادہ اس وقت سینسٹائز ہوئی بھی ہے اپنی حکومت کی پرفارمنس کے اوپر. وہ کہتے ہیں بھائی تم نے میری پارٹی ڈبو دی, تم نے میری جمہوریت ڈبو دی, تم نے میری سیاست ڈبو دی, تم نے میرا نیریٹو ووٹ کو عزت ڈبو دیا, اب تم نے میری مستقبل کی سیاست کی امیدوں کو بھی دفن کرنے جا رہے ہو. تو میں اس کے اوپر وہ ایک تھنکنگ پروسیس انہوں نے شروع کیا ہے, مری میں بھی کیا ہے, بعد میں بھی وہ لوگوں سے مشورے بھی کر رہے ہیں, اور وہ ہی از تھنکنگ آن دا رائٹ ٹریک میرے خیال میں کہ ایسی سچویشن میں کوئی ایسا راستہ نکالنا چاہیے جس میں کہ گاڑی کو کمپلیٹ ڈی ٹریک نہ ہو. اگر اس کے اندر وہ کوئی انقلاب, سر وہ راستہ کیا ہو سکتا ہے؟ میاں صاحب کی اپروچ کیا ہوگی کہ وہ راستہ کیا؟ اگر وہ کوئی انقلابی سٹیپ لے لیتے ہیں, انقلابی سے مراد یہ ہے کہ وہ اس طرف آ جاتے ہیں کہ انکنڈیشنلی اپوزیشن کے ساتھ بات چیت کریں اور جمہوریت کے جو ان کے اوپر جمہوریت کی جسے کہتے ہیں ڈسٹارشن کے اور جمہوریت کو پیچھے دھکیلنے کے جو اقدامات ان کے ذمہ آئے ہوئے ہیں اس سے برات حاصل کریں. اور یہ جو ایک ہائیبریڈ حکومت کا انہوں نے خود سے نام نکال لیا ہے, مطلب اس سے انسلٹ ٹو اے گورنمنٹ, ٹھیک ہے نا جی, کہ مطلب آئین کے تحت چلتی ہوئی گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم آئین کے تحت نہیں چل رہے. میں تو کہہ رہا ہوں اگر ہائیبریڈ چلاؤ گے نا تو پھر تھوڑی دیر بعد تم ای وی بن جاؤ گے. مطلب یہ ہے کہ پھر الیکٹرک تمہیں ٹرانسفارم ہونا پڑے گا, ہائیبریڈ نہیں رہو گے, تمہارا رول ہی کوئی نہیں رہے گا, یور انجن وونٹ بی ریکوائرڈ دین. یہ جو بچپنا انہوں نے کیا ہے یہ بچپنا انہیں ختم کرنا پڑے گا اور آئین کے مطابق اپنی ڈیوٹیز کو اپنی رسپانسبلٹی سمجھنا پڑے گا. یہ اداروں کو مس یوز کر رہے ہیں سارے اداروں. سر آخر میں یہ بتائیے گا کہ آپ نے جو کہا کہ نواز شریف صاحب کو یہ شکوہ ہے کہ ان کی جو سیاست ہے, جو ان کی اپروچ تھی, جو سوچ تھی, اس کو ختم کیا جا رہا ہے, وہ شکوہ ان کو کس سے ہے؟ اپنی حکومت سے ہے, اپنی پارٹی کے لوگوں سے ہے, وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے ہے, مریم نواز صاحبہ سے ہے, یا کسی اور سے؟ دیکھیں میرے سے اگر وہ پوچھیں گے تو میں کہوں گا جی سب سے پہلے تو شکوہ آپ کو اپنی ذات سے ہونا چاہیے ہے جی. اگر 8 تاریخ کو آپ کامیابی کی تقریر نہ کرتے اور حقیقت کی تقریر کر دیتے تو آج حالات آپ کے حق میں بدل چکے ہوتے اور ایک نیا رخ شروع ہو جاتا. تو سٹارٹ تو انہیں اپنے آپ سے کرنا چاہیے. دیکھیں ہمیں اپنے ریٹروسپیکٹ, ہمیں اپنے ذات میں دیکھنے کی سیاستدانوں کو اہلیت پیدا کرنی چاہیے. اس کے بعد باقی سب کچھ جو ہے وہ ان کی حکومت کے ذمہ. بالکل ٹھیک ہو گیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کولیشن جو انہوں نے بنائی ہوئی ہے یہ ان کی سب سے بڑی لائبلٹی ہے پولیٹیکل اینگل سے. اس لیے انہیں اس سارے ماڈل کو ری وزٹ کرتے ہوئے اپنے آپ کو ری ایکٹیویٹ اور ری وائٹلائز کرنا